گزشتہ واقعات سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرعون شاہان مصر کا لقب ہے، کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر تک فراعنہ کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کے شہنشاہی کا جو 332 قبل از مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا فرعون ہیکسوس امالکا کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب خاندان ہی کی ایک شاخ تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا فرعون کون ہے اور کس خاندان سے متعلق ہے؟ دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جرا آفیشل۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، عام مورخین عرب اور مفسرین اس کو بھی امالکا ہی کی خاندان کا فرد بتاتے ہیں، اور کوئی اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان بتاتا ہے اور کوئی مصعب بن ریان کہتا ہے، اور کوئی ان میں سے ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان یا ریان آبا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ یہ سب اقوال قدیم مورخین کی تحقیق پر مبنی تھے، مگر اب جدید مصری عصری تحقیقات اور ہجری کتبات کے پیش نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آئی ہے۔ وہ یہ کہ موسیٰ کے زمانہ کا فرعون رمسیس ثانی کا بیٹا منفتح ہے، جس کا دور حکومت 1292 کم سے شروع ہو کر 1225 عیسوی پر ختم ہوتا ہے۔ دوستو، اس تحقیقی روایات کے متعلق احمد یوسف احمد افندی نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے۔ یہ مصری دارالآثار کے مصور ہیں اور عصری اور حجری تحقیق کے ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے اس مضمون کا خلاصہ نجار نے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ فراعنہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا، اور اس فرعون کا نام ابابی الاول تھا۔ میں نے اس کی شہادت اس ہجری کتبہ سے حاصل کی جو عزیز مصر فوتیفار کے مقبرہ میں پایا گیا، اور 17ویں خاندان کے بعض آثار سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس خاندان سے قبل مگر قریب ہی زمانہ میں مصر میں ہولناک قحط پڑ چکا تھا، لہذا امتحانات کے بعد آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا داخلہ مصر ابابی الاول کے زمانہ میں تقریباً 16 کم ہوا، اور حضرت یوسف کا عزیز مصر کے یہاں رہنا اور پھر قید خانہ کی زندگی بسر کرنا، ان دونوں کی مدت کا اندازہ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں اس شان سے داخل ہوئے جس کا ذکر قرآن حکیم اور تورات میں کیا گیا ہے۔ ہم اگرچہ فراعنہ مصر کی حکومت اور شاہی خاندان کے متعلق اچھی طرح آگاہی پا چکے ہیں اور مصری آثار نے اس میں ہم کو کافی مدد دی ہے، مگر ابھی تک ان اثریات میں وہ تفصیلی تصریحات دستیاب نہیں ہوئیں جو فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور غرق فرعون و نجات بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ تورات میں مذکور ہے جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا اور ان کو سخت مصائب میں مبتلا رکھا، اس نے بنی اسرائیل سے 2 شہروں رمسیس اور پتوم کی تعمیر کی خدمت بھی کی اور ان کو مزدور بنایا۔ تو عصری حفریات پرانے آثار کی کھدائی میں ان کے 2 شہروں کا پتہ تو لگ چکا ہے۔ ایک کے کتبہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام برتون یا پتوم ہے اور اس کا ترجمہ ہے خدائے توم کا گھر، اور دوسرے کا نام بررمسیس ہے جس کا ترجمہ قصر رمسیس ہوتا ہے، اور مشرقی جانب میں جو مقام اب تل مسخوت کے نام سے مشہور ہے، یہیں پتوم کی آبادی تھی، اور جس جگہ اب کنتیر یا قدیم مصری زبان کے اعتبار سے خنت نفر واقع ہے، اس مقام پر رمسیس آباد تھا۔ اس کو رمسیس ثانی
اس لیے آباد کیا تھا کہ مصر کی بحری جانب کے سینٹر میں بہترین کلا کا کام دے، اور پتون کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس شہر کی چار دیواری کو جو کھنڈر معلوم ہوئے ہیں وہ بلا شبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے، نہ کہ تورات کے بیان کے مطابق گلوں کے گودام۔ اس تمام قیل و قال کا مطلب یہ ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ یہی رمسیس دوم ہو سکتا ہے۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور اسی کے آغوش میں پرورش پائی۔ تاریخ اثریات سے پتہ چلتا ہے کہ اسیریا قبائل سے جو مصر کے قریب آباد تھے، ان کے اور فرعون کے خاندان کے درمیان میں اہم 9 سال تک سخت جنگ و پیکار رہی۔ بدی وجہ یہ قرین قیاس ہے کہ رمسیس دوم نے اس خوف سے کہ کہیں بنی اسرائیل کا یہ عظیم الشان قبیلہ جو لاکھوں نفوس پر مشتمل تھا اندرون بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے، بنی اسرائیل کو ان مسائل میں مبتلا کرنا ضروری سمجھا جن کا ذکر تورات اور قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ رمسیس دوم اس زمانہ میں بہت متن اور معمر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ رمسیس کی 150 اولاد میں سے ایک 13واں لڑکا تھا، لہذا منفتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اسی کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور یہی غرق دریا ہوا، چونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر پرورش پاتے دیکھا تھا۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اسلام کا پیغام سنایا تو قرآن عظیم نے ان کے ارشاد کے مطابق اس نے یہ طعنہ دیا، کیا ہم نے اپنے یہاں تیرے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو اپنی عمر کے چند سال ہم میں بسر کر چکا ہے۔ تورات میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس مراد وہی رمسیس دوم ہے جو منفتح کا باپ تھا۔ تورات سے بھی اس قیاس کا تائید ہوتی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے اور اس نے لوگوں سے کہا، دیکھو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں اور ہم ان سے دانش مندانہ معاہدہ کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ دوستو، علامہ فلینڈرز نے ایک ہجری کتبہ دریافت کیا ہے جس پر سیاہ حروف کنندہ ہیں اور وہ 599 مصری میں لکھا گیا۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کی بلندی 3 میٹر اور 14 سینٹی میٹر ہے۔ یہ کتبہ 2 وجہ سے معرض تحریر میں آیا تھا۔ ایک یہ کہ ان تمام تفصیلات کا بیان کیا جائے جو 18ویں خاندان کے بادشاہ امنہوتپ اور معبد آمون کی خدمات کے متعلق انجام دی تھیں، اور دوسرے یہ کہ 19ویں خاندان کے بادشاہ منفتح بن رمسیس دوم کی تعریف میں کچھ لکھا جائے۔ اس لیے اس کتبہ کی عبارت شاعرانہ اسلوب پر لکھی گئی ہے اور منفتح نے یوسین پر جو فتح حاصل کی تھی اس کے بڑے فخر و مباحت کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور اسقلان، جیزر یا نوعیم جو فلسطین کے علاقہ کے مشہور شہر تھے، ان کے سقوط کی جانب اشارات کیے گئے ہیں۔ اس کے ضمن میں بنی اسرائیل کے متعلق بھی مختصر عبارت میں اظہار خیال کیا گیا ہے کہ یہ سب سے پہلا عصری نقش اور حفریات مصری کا پہلا کتبہ ہے جس میں بنی اسرائیل کے صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لقد سحق بنو اسرائیل ولم یبق لہم بذر، بنی اسرائیل تمام ہلاک ہو گئے اور اب ان کی نسل کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک باریک ہے اس عبارت کو دیکھ کر بآسانی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ یہ تحریر منفتح کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، ورنہ تو مصری دستور کے مطابق بنی اسرائیل جیسے عظیم الشان قبیلہ کی ہلاکت کے واقعہ کو معمولی اور مختصر الفاظ میں درج نہ کیا جاتا۔
بلکہ منفتح کی شان میں بڑے زبردست قصیدہ کے ساتھ اس دشمن پر کامیابی کا اظہار کیا جاتا، اور جن واقعات کی طرف سے خطبہ میں اشارہ کیا گیا ہے ان کی اہمیت اور عظمت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ یوں ہی ضمنی طور پر اور وہ بھی سابق بادشاہ کے حالات سے متعلق خطبہ پر درج نہ کر دیے جاتے، بلکہ ان اہم واقعات کے لیے منفتح کے زمانے میں مستقل الگ یہ خطبہ اس غرض سے تحریر کیا جاتا، مگر ایسا کیوں نہ ہوا؟ سو یہ بات بہت واضح ہے کہ وہ یہ کہ مصری کہانوں اس واقعہ حائلہ کی ہرگز توقع نہ تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں غرق فرعون کی شکل میں ظاہر ہوا اور منفتح کی موت کے لیے اس عجلت کی متوقع نہ تھے، تو اس زمانے کے عمر طبعی کے لحاظ سے ابھی کافی زمانہ تھا۔ منفتح کے کاہن مصری دستور کے مطابق 19ویں خاندان کے بادشاہ کے ان حالات کو مرتب کر کے لوہے پر محفوظ کر دیں تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرہ پر کنندہ ہو سکے۔ اب جب کہ یہ واقعہ حائلہ پیش آ گیا تو اصل حقیقت کو چھپانے کی صحیح کی گئی تاکہ آئندہ قبطی نسلیں اس ذلت اور رسوائی کو معلوم نہ کر سکیں جو ان کے واجب الاحترام دینی عقائد پر خدا کی طرف سے سخت ضرب کا باعث بن چکی تھیں۔ بس انہوں نے بے جا جسارت اور تاریخی بددیانتی کے ساتھ حالات کو منقلب کر کے معاملہ کو بالکل مخالف شکل میں تحریر کر دیا اور بنی اسرائیل کی کامیاب واپسی وطن کے ان مستورہ بالا الفاظ میں زہر کیا تاکہ گھر کے فرعون کا قصہ آئندہ مصریوں کے سامنے باقی ہی نہ رہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔